لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال الله تبارك وتعالى وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انگریزی تاریخ 11 اگست ہے اور 3-4 دن کے بعد 15 اگست آ رہی ہے. اس ملک کی آزادی کا دن ہے اور آزادی پر گفتگو کرنا یہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو سیاسی تقریریں ہو رہی ہیں, یہ راج کارن کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. پھر مسجد میں ممبر سے یہ بات ہو تو بہت سے لوگ جو صرف دین کو نماز روزہ زکوٰۃ تک ہی محدود سمجھتے ہیں, وہ خیال کرتے ہیں کہ دین صرف نماز پڑھنے کا نام ہے, روزہ رکھنے کا نام ہے, زکوٰۃ دینے کا نام ہے, صدقہ خیرات کرنے کا نام ہے, بس یہ تو صرف عبادت ہے. دین پوری شریعت پورا دین اس کے اندر صرف عبادت نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر 15 اگست قومی تہوار تو ہے نمبر 2 پر, اس سے پہلے ہماری داستان, ہماری جو ہے تاریخ اس 15 اگست کے ساتھ وابستہ ہے. شاندار اے سی کی مسجد میں شاندار آرام کے ساتھ ہم ٹھنڈی سانسیں, چین کی سانسیں لے رہے ہیں. اللہ کے گھر میں آ کر آرام سے اس کے فریضے کو جو ادا کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ملک کی آزادی میں ہمارے اکابر نے, ہمارے علماء نے اور دین کے مجاہدوں نے جو قربانیاں دی ہیں, انہی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مدرسے قائم ہیں, مدارس قائم ہیں, خانقاہیں آباد ہیں, مسجدیں جو ہے آباد ہیں, اور ہم قرآن تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں اور اپنے دین پر چل رہے ہیں, اللہ کے احکام پر عمل کر پا رہے ہیں. ہمارے پاس ہمارا قانون, ہماری شریعت, ہمارا لا اور قرآن ہے, اللہ کا نظام ہے, دستور ہے. اس ملک میں مسلمان آج باقی ہیں, آباد ہیں. یہ سارا نتیجہ اور سارا بدلہ اور صلہ ہمارے ان اکابر کی قربانیوں کو جاتا ہے, جنہوں نے قربانیاں دے کر, خون پسینہ بہا کر, اپنا سب کچھ لٹا کر, قربان کر کے آج ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس ملک میں آزادی کے ساتھ چین سکون سے اپنے مذہب پر عمل کر پا رہے ہیں. تو اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے, ان سے سبق حاصل کیا جائے, ان کے اندر دین کا کیسا جذبہ تھا, اللہ کا کیسا اللہ کا قرب ان کو حاصل تھا, اللہ کی محبت ان کے دلوں میں کیسے ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ اللہ کے نام پر, دین اسلام کے نام پر انہوں نے سب کچھ لگایا, اپنا مال جان سب کچھ لٹا دیا, لیکن دین پر آنچ آنے نہیں دی, اسلام کو مٹنے نہیں دیا. اس ملک کے چپے چپے پر مسجدیں موجود ہیں, مدرسے آباد ہیں, خانقاہیں آباد ہیں, اور اللہ اللہ اور قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے. تو ان اکابر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کیا ان کی قربانیوں کو یاد کرنا, اس سے سبق حاصل کرنا اور اپنی زندگیوں کو بدلنا, یہ دین نہیں ہے. ان کے ہمارے اکابر کی شان میں شاعر کہتا ہے
یہ بہار جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ بہار جو گلشن میں آئی ہوئی ہے، یہ پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ وہ قربانیاں نہ دیتے، وہ اس طرح تختہ دار پر پھانسی کے پھندے پر نہ لٹکتے تو آج ہم اس طرح مسلمان نہ ہوتے، دین پر چلنے والے نہ ہوتے، بلکہ مسلمانوں کا نام تک مٹ چکا ہوتا۔ اس لیے ان کو یاد کرنا یہ دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو قومی تہوار تو نمبر 2 پر ہوگا، پہلے اس سے ہماری تاریخ وابستہ ہے، ہمارے دین اور مسلمانوں کا ایمان، اس ملک کے مسلمانوں کا ایمان ان جنگ آزادی کے مجاہدین کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے ان کو یاد کیا جائے گا۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمیں ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے اور ہمارے پروجوں نے کیا کیا، کیا قربانیاں دی، آج ہمیں ان کا نام تک نہیں معلوم، ان کی داستان تک نہیں معلوم۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ شاعر کہتا ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ شاعر کہتا ہے میں باغیچے میں گیا تو باغ کے ہر کلی ہر پتے کو معلوم کہ پھول کی داستان کیا ہے، لیکن پھول ہی کو نہیں معلوم کہ میری ہسٹری اور میرا اتہاس اور میری داستان کیا ہے۔ اس ملک کے رہنے والے، اس چمنستان کے ہم پھولوں کو نہیں معلوم کہ ہماری داستان کیا ہے، ورنہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا یہ حال ہے ہمارا۔ ہمیں نہیں معلوم ہماری ہسٹری، ہماری تاریخ، ان مجاہدین آزادی جنہوں نے انگریزوں کے چھکے چھوڑا دیے تھے اور انہیں ملک چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی داستان کیا ہے۔ لہذا تھوڑی سی ہائی لائٹس، کچھ بنیادی باتیں، کیونکہ آدھے گھنٹے میں پوری تاریخ بیان کرنا یہ ناممکن ہے، اس لیے ہائی لائٹس اور مین اور اہم پوائنٹس بیان کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری تاریخ کیا ہے، ہماری ہسٹری کیا ہے۔ اس ملک میں 800 سے 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، 800 سال سے لے کے 1000 سال تک، اور اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا۔ پوری دنیا میں یہ ملک فرسٹ نمبر پر آ چکا تھا، یعنی لوگ دور دور سے اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ سونے کی چڑیا بن چکا تھا۔ شاندار دور گزرا ہے ہمارے اکابر کا، ہمارے باپ داداؤں کا۔ تو 800 سے 1000 سال تک حکومت کی، اس میں تغلق خاندان بھی آئے، لودھی خاندان بھی آئے، اور آخر میں مغلیہ خاندان، مغلیہ حکومت پر ہی زوال آیا اور انگریزوں نے ان سے حکومت چھینی ہے، اور انگریز اس ملک پر قابض ہوئے۔ اب یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کے بارے میں ایک بات صرف کہی جا سکتی ہے، جس کو خود قرآن کریم نے بیان کیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ اللہ اپنی زمین کی حکومت اور سلطنت قابل اور لائق اور اچھے بندوں کو دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس زمین کی حکومت اور سلطنت لائق اور فائق اور جو اہل ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ نکلا جب تک ہم اہل تھے، ہمارے اندر لیاقت تھی، ہمارے اندر صلاحیت تھی، اللہ نے اس ملک کی حکومت ہمارے حصے میں ڈال رکھی تھی۔ جب ہمارے اندر لیاقت ختم ہوئی تو اللہ نے ہم سے ملک چھین کر غیروں کو دے دیا۔ یہ اللہ کا ضابطہ رہا ہے۔ بہرحال انگریز شروع میں کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے۔ 1600 عیسوی کے اندر وہ ایسٹ انڈیا کمپنی انہوں نے قائم کی تھی۔ کاروبار کا یعنی ایک کمپنی قائم کی، ہم کاروبار کرنے آئے ہیں، لیکن نیت ان کی خراب تھی۔ اس ملک کو دیکھ رہے تھے کہ سونے کی چڑیا ہے، تو اس کو لوٹنا چاہتے تھے، اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اس کے بعد دھیرے دھیرے اندر انہوں نے الگ الگ نوابوں کو پھوڑنا شروع کیا اور اپنی زمین پھیلانی شروع کی، اپنی زمین پھیلانی شروع کی۔ اور سب سے پہلے کھل کر جو مقابلہ ہوا 1757 عیسوی کے اندر، 1857 نہیں کہہ رہا ہوں، 1757 عیسوی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پہلا موقع دیا، یعنی مقابلہ ہوا نواب سراج الدولہ
مغربی بنگال کے نواب تھے، بہت اللہ والے آدمی تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے، بہت اللہ والے آدمی تھے، اور ان کی آرمی اور فوج بہت مضبوط فوج تھی، کوئی اسے ٹکرا نہیں سکتا تھا، سپر پاور مانے جاتے تھے اس زمانے میں۔ لیکن کچھ اپنوں کی غداری لے ڈوبی، انگریز سے پلاسی کے میدان میں مقابلہ ہوا اور کچھ اپنوں کی غداری آڑے آ گئی اور ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اتنا مضبوط فوج رکھنے والا وہ نواب ہار گیا۔ اور اسی کے بارے میں تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی فرماتے تھے کہ اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، اس امت کی کھیتی کو پہلے اپنوں نے کاٹا ہے، پھر کٹی کٹائی کھیتی کو غیروں نے کاٹا ہے۔ اب ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اگر وہ غداری نہ ہوتی تو انگریزوں کے چھکے چھوڑ جاتے، انہیں واپس بھاگنا پڑتا، لیکن اپنوں کی غداری لے ڈوبی اور انگریز نے مغربی بنگال فتح کر لیا۔ اب وہ وہاں سے جو ہے انہوں نے آگے جو ہے پلان کرنا شروع کیا، اب دلی کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، دارالسلطنت کی طرف بڑھنے لگے۔ 1800 اس سے پہلے ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، 1799 کے اندر 1799 کے اندر سرنگا پٹنم، میسور کے قریب علاقہ ہے سرنگا پٹنم میں، میسور کی خدا داد سلطنت، خدا کی دی ہوئی سلطنت اس کا نام تھا، اس کے بادشاہ شہر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ۔ ٹیپو سلطان وہ نہیں جو ہم ناولوں میں اور جو ہے کیا کہتے ہیں سیریلوں میں دیکھتے ہیں کہ داڑھی بھی نہیں ہے۔ اس اللہ کے بندے نے بالغ ہونے کے بعد چہرے پر استرا نہیں پھرایا، داڑھی کبھی نہیں کٹائی، اور یعنی بالغ ہونے سے لے کر ہمیشہ کبھی اس کی تہجد فوت نہیں ہوئی۔ جس دن شہادت ہوئی ہے 1799 کے اندر مئی کا مہینہ ہے، صبح تہجد کی نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ سے دعا کی، پھر فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز کے بعد اللہ کی طرف متوجہ رہے، اشراق کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میدان میں اترے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اپنوں کی غداری، میر صادق کی غداری وہ لے ڈوبی، ورنہ اس شہر سے ٹکرانے کی کسی کی ہمت نہیں تھی۔ یہاں پر بھی اپنوں کی غداری آڑے آ گئی اور اللہ کے اس مرد مجاہد کو شہید ہونا پڑا، جس کا یہ مقولہ آج پوری دنیا میں مشہور ہے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ واقعی وہ اللہ کا مرد مجاہد تھا، بلکہ ان کے بارے میں صرف ایک جملہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان بادشاہ تو تھے، حکومت کے مالک تو تھے، لیکن اس زمانے کے سارے غوث قطب ابدال کے سردار تھے۔ عجیب حال ہے میرے بھائیوں، ہم سمجھتے ہیں کہ مال، حکومت، عہدہ یہ دین کے آڑے آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا ہے۔ دیکھیے کیا مثال ہے، ایک طرف حکومت کی کرسی پر ہیں، بادشاہ ہیں، مال اور خزانہ ان کے قبضے میں ہے، لیکن ایک طرف اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کر اس مرد میں بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے اس زمانے کے غوث قطب ابدال کے سب کے سردار مانے جاتے ہیں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ جب شہادت ہوئی، اللہ نے وہ جاہ و جلال، وہ رعب عطا فرمایا تھا کہ شہید ہو کر لاش زمین پر پڑی ہوئی ہے، کسی انگریز کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی قریب جائے، یہ رعب اللہ نے عطا فرمایا تھا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 دن ہو گئے، لاش ویسے ہی پڑی ہے، یعنی ہمت نہیں ہو رہی کسی کی۔ 3 دن گزرنے کے بعد انگریزوں کا جنرل لارڈ ہیرس، جو ان کا جنرل تھا، وہ آیا اور اس نے لاش کے قریب دیکھا کہ اب انتقال ہو چکا ہے، تو اپنا یونین جیک جو جھنڈا تھا انگریز کا وہ وہاں پر اس نے گاڑا اور پھر اعلان کیا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس مرد مجاہد کے ہوتے ہوئے ہندوستان پر قبضہ کرنا یہ ناممکن اور دشوار ہے۔ اور پھر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس جنگ کے اندر سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے راکٹ استعمال کیے،
انگریز حیران رہ گئے یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے, یہ کیا نئی چیزیں لے کر آ گئے. یعنی پتا چلا کہ دین پر چلنے میں دنیا آگے نہیں آ سکتی, دین کے ساتھ انسان دنیا کے اندر بھی ترقی کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے دنیا کو راکٹ دینے والی ذات یہ وہ سلطان رحمت اللہ علیہ کی تھی. پھر وہ جو ٹوٹے پھوٹے جو جنگ میں استعمال شدہ تھے اس کو اٹھا کر وہ لے گئے, پھر آگے ریسرچ کر کے پھر نئے نئے راکٹ انہوں نے بنائے ہیں. تو میرے بھائیوں 1799 میں سرنگا پٹنم میں جو آپ شہید ہوئے, اس کے بعد پھر انگریزوں کی ہمت اور بڑھی, اب یہ دلی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. چنانچہ 1806 کے اندر دلی کے قبرستان مہدیان میں بیٹھ کر حدیث پڑھانے والے محدث عبدالشاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے فتویٰ دیا. ان بوریوں پر, ان چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دینے والے, صدائے بلند کرنے والے, یہ ہمارے علماء, یہ ہمارے اکابر, ان کی نگاہیں صرف کتابوں تک محدود نہیں تھی, مدرسے تک محدود نہیں تھی, بلکہ ایک ایک چیز سے واقف تھے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ اب ملک غلامیت کی طرف جا رہا ہے, انگریزوں کے پنجوں میں جگڑتا جا رہا ہے, تو سب سے پہلے فرسین زبان میں, فارسی زبان میں, اس وقت ہندوستان کی راشٹریہ بھاشا, قومی زبان اور نیشنل لینگویج فارسی تھی. تو فارسی زبان کے اندر فتویٰ آج بھی موجود ہے. فتویٰ دیا کہ آج سے ہندوستان غلام ہو گیا اور انگریزوں سے چھڑانا, اس کے لیے جد و جہد کرنا اور جان مال لٹانا, قربانی دینا, یہ ہر ایک پر فرض عین ہے, ہر ایک کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی جان مال کی قربانی دے کر غلامیت سے ملک کو آزاد کرے. یہ فتویٰ دیا. اس فتوے کا دینا تھا, پورے ملک میں آگ لگ گئی. آزادی کے خلاف کے لیے پورے ملک میں آگ لگ گئی. دیکھیے اب تک جو داستان چل رہی ہے اس میں مسلمانوں کا ہی 90% رول ہے, بلکہ تقریباً 100% رول ہمارا ہی ہے. ابھی برادران وطن کی انٹری نہیں پڑی ہے. سوچو, ہم تھے, ہمارے اکابر تھے, ہمارے علماء تھے جو ہر محاذ پر پیش اور آگے رہنے والے تھے. اب ملک میں آگ لگ گئی اور اپنوں نے نہیں غیروں نے لکھا ہے. پنڈت میوا رام گپتا کر کے ایک اتہاسکار, یعنی تاریخ نویس ہے, تاریخ لکھنے والے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسلم مجاہدین کے نام سے. اس کتاب میں انہوں نے صفحہ نمبر تقریباً 220 پر لکھا ہے کہ اس کے بعد جو 1857 کا غدر ہوا, یعنی پورے مسلمان ایک ساتھ ہو کر جو حملہ ہوا, اس موقع پر لکھا ہے کہ 55,000 علماء کو شہید کیا گیا. 55,000 علماء کو, اللہ والوں کو اور مولویوں کو شہید کیا گیا. اور لکھا ہے کہ 5 لاکھ عام مسلمان شہید ہوئے. ابھی بھی سب ہماری قربانیاں چل رہی ہیں. ابھی بھی 5 لاکھ عام مسلمان اور 55,000 علماء شہید ہوئے. میرٹھ سے دلی تک کوئی درخت خالی نہیں تھا جس پر پھانسی کا پھندا نہ لٹکایا گیا ہو, اور اس میں کسی مولانا یا ٹوپی جبے والے کی لاش نہ لٹکائی گئی ہو. بڑے دردناک طریقے سے انہوں نے شہید کیا ہے. عجیب عجیب انداز سے علماء کو لاتے اور ان کو چبھو کر ختم کر دیتے. علماء کو لاتے اور زندہ چاقو سے کاٹ کر ختم کر دیتے. علماء کو لاتے اور کمرے میں بند کرتے, زہریلے سانپ اور بچھو کو چھوڑ دیتے, اور شیر اور چیتا اور بھالو کو چھوڑ دیتے. علماء کو لاتے, بوریوں میں لپیٹتے اور آگ کے حوالے کر دیتے. عجیب و غریب انداز سے علماء کو شہید کیا گیا. یہ وہ ایک غیر مسلم گواہی دے رہا ہے. 1857 کی جو جنگ ہوئی, جو فیل ہو گئی, وہاں پر بھی اپنوں کی غداری. اس کے اندر ہمارے اکابر علماء دیوبند آگے رہے. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ, حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ, مولانا مظہر نانوتوی رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات نے اس جنگ میں حصہ لیا. لیکن اپنوں کی غداری یہاں بھی لے ڈوبی اور ہمارے بہت سے اکابر شہید ہوئے. اس کے اندر حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ, یہ جنگ ہوئی شاملی کے میدان میں. مظفر نگر اور میرٹھ کے بیچ میں ایک علاقہ شاملی ہے,
ریلوے اسٹیشن بھی موجود ہے، وہاں جانا بھی ہوا ہے کئی مرتبہ۔ تو شاملی کے میدان میں یہ جنگ ہوئی، اس میں بھی اپنوں کی غداری آگے آ گئی اور ہمارے اکابر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے شہید ہوئے، حافظ ضامن شہید ہوئے، اور مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام سے مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور ہے، یہ اس کے بانی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان زخمیوں میں پڑا ہوا تھا، میں بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن میں شہید نہیں ہوا تھا، لیکن جب میری آنکھ کھلی، مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ جنت سے حوریں اتری ہوئی ہیں۔ اصل میں مولانا کا حال یہ تھا کہ اس کے بعد مولانا ہمیشہ اپنے ہونٹوں کو چبایا کرتے تھے اور چوسا کرتے تھے اس طرح۔ تو حضرت یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ایک عجیب و غریب پاگل پنے والا عمل معلوم ہوتا ہے۔ تو کہا، تو وہ واقعہ سنایا کہ میں اس جنگ میں بے ہوش ہو گیا تھا، جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا جنت سے حوریں تشریف لائی ہوئی ہیں اور سارے شہیدوں کو جنت کا پانی پیالہ لے کر، فنجان لے کر آئی ہوئی ہیں اور اس سے پانی پلا رہی ہیں۔ ایک حور نے پیالہ میرے منہ سے لگا دیا تو دوسری حور نے آواز دی کہ نہیں نہیں، ان کو مت پلا، یہ دنیا والوں میں ہے، اب یہ شہید نہیں ہوئے ہیں۔ وہ پیالہ کا لگنا جو تھا اس کا مزہ آج تک مجھے محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ جنت کی نعمتیں جاودانی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، فنا نہیں ہونے والی۔ دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، کل من علیہا فان، کہ یہاں کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ جو پیالہ صرف جو لگا تھا منہ سے، اس کا مزہ بولے آج تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ایسی ایسی قربانیاں۔ اس کے بعد پھر آخری بادشاہ مغل کے آخری جو چشم چراغ تھے بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کو گرفتار کیا، بلکہ بہت سے ہمارے اکابر کو کالے پانی کی سزا میں انڈمان نکوبار جزیروں میں بھیج دیا گیا، بہت سے وہیں پر تڑپ کر مر گئے، بہت سے کی تاریخ ہی نہیں معلوم، علماء کو لے جا کر جو ہے کہاں چھوڑ دیا، سمندروں میں چھوڑ دیا، کہاں ڈال دیا، کیا معاملہ ہوا، بہت سے کا تو نام نہیں، تاریخ بھی آج تک نہیں معلوم۔ تو بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا اور نظام الدین جو مرکز اس کے سامنے ہمایوں کا مقبرہ ہے، عمارت ہے بڑی، اس کے اندر ان کو گرفتار کر کے قید کیا گیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا، صبح حضرت کے لیے کہا حضرت آپ کا ناشتہ آ رہا ہے، تھال میں ان کے شہزادوں کے سر قلم کر کے شہید کر کے اس سروں کو یعنی ڈھانک کر کپڑے سے تھال میں سجا کر پیش کیا گیا کہ حضرت آپ کا ناشتہ آ رہا ہے۔ جب کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ بیٹوں کے شہزادوں کے سر تھے، روئے نہیں، گلا شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ تاریخی جملہ کہا کہ مجھے فخر ہے کہ تیموری شہزادے اسی طرح سرخ روح ہو کر اپنے باپوں کے سامنے آیا کرتے ہیں، میں صبر کروں گا کہ میرے بیٹوں نے سر نہیں جھکایا، سر کٹایا ہے اس ملک کی آزادی کے خاطر۔ پھر آپ کو رنگون قید کر کے جلا وطن کیا گیا، رنگون برما کا جو شہر ہے وہاں رکھا گیا اور وہیں پر حضرت کا انتقال ہوا۔ آخر میں وہ نظم لکھی تھی جس کے وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کتنا بد نصیب ہے ظفر کے دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ زندگی کا خلاصہ انہوں نے کہ 2 آرزو میں کٹ گئے اور 2 انتظار میں زندگی ہے۔ تو کتنا بد نصیب ہے ظفر کے دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی کوئے یار میں، یعنی اپنے یار اپنے وطن کی زمین میں مجھے مٹی بھی نہ مل سکی، دفن بھی نہ ہو سکا، یہ شکوہ کیا انہوں نے۔ بہرحال یہ سارے مسئلے ہونے کے بعد اب انگریزوں نے دوسرا مشن شروع کیا، کیونکہ دلی کی طرف بھی وہ آگے بڑھ چکے تھے اور قبضہ سب طرف ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے اسلام کو، مسلمانوں کو خاص طور پر ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو، مدرسوں کو اور مسجدوں کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا سے پادریوں کی جماعت بلائی۔ کرسچن جو پوپ ہوتے ہیں ان کے علماء اور رہبر ہوتے ہیں ان کی جماعتیں بلوائی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، ہالینڈ، الگ الگ ملکوں سے، یورپ کے بہت سے ملکوں سے جماعتیں بلوائی پادریوں کی کہ آ کر تبلیغ کی جاوے، جگہ جگہ چرچ قائم کرنے لگے کہ اس کے ذریعے اس ملک کے مسلمانوں کو یعنی عیسائی بنا دیا جائے گا، ان کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ ادھر ہمارے اکابر کی نیندیں حرام ہیں،
ہمارے جو سب سے بڑے سرخیل مانے جاتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ میں ہیں اور راتوں رات رو رہے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہوگا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا، ہماری مسجدوں کا کیا ہوگا، ہمارے مدرسوں کا کیا ہوگا، یا اللہ کوئی شکل ایسی بنا دے، کوئی مسئلہ ایسا حل کر دے، کوئی راستہ ایسا نکال دے کہ مسلمانوں کا ایمان بچ جائے۔ ہمارے اکابر رو رہے ہیں، تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو ایمان باقی ہے، یہاں جو اسلام باقی ہے، یہ علماء دیوبند کا صدقہ ہے میرے بھائیوں، یہ علماء دیوبند کا صدقہ ہے۔ اس ملک میں چپے چپے پر جو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں آج بلند کر رہا ہے، یہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں، یہ چہرے نظر آ رہے ہیں، یہ قرآن کی تعلیم نظر آ رہی ہے، یہ ہمارے اکابر کا صدقہ ہے۔ ان کی نیندیں حرام تھی، انہوں نے جنگ کے میدان میں بھی مقابلہ کیا اور مسلح پر آ کر اللہ کے سامنے سجدے میں سر جھکا کر بھی اللہ سے رو رو کر مانگ رہے ہیں، اے اللہ اے میرے رب کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا، ان کے ایمان کا کیا ہوگا، تو کوئی راستہ نکال دے۔ چنانچہ 1857 کے بعد صرف 9 سال کے بعد 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم دیوبند صرف ایک مدرسے کا نام نہیں ہے، ایک تحریک کا نام ہے کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والا ادارہ، جہاں سے مجاہدین یعنی اکابر نے یہ طے کیا کہ یہاں سے علماء کو پیدا کیا جائے گا اور آزادی کے مجاہدین کو پیدا کیا جائے گا، بلکہ اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا جائے گا، ہر سازش کو ناکام کیا جائے گا۔ تو دارالعلوم ایک مشن کا نام ہے، دارالعلوم ایک تحریک کا نام ہے، دارالعلوم ایک مدرسے کا نام نہیں ہے، مدرسہ کہنا یہ توہین ہے۔ تو یہ مشن کہ ہم اس مدرسے کے ذریعے ایک تحریک چلائیں گے، اس ملک میں مسلمانوں کو کیسے بچایا جائے، ان کے ایمان کو کیسے بچایا جائے، بلکہ ملک کو کیسے آزاد کرایا جائے، اس کے لیے مجاہدین بھی تیار کریں گے۔ تو 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور پھر وہاں سے اس کے سب سے پہلے جو شاگرد ہیں، طالب علم ہیں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند کے نام سے مشہور ہوئے، سب سے پہلے پڑھ کر نکلے۔ پھر ان کے ساتھ ان کے طلبہ کی تعداد یعنی شاگرد، اس میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام کے نام سے مشہور ہے، مولانا ارشد مدنی صاحب کے والد۔ یہ جو شخصیتیں ہیں، یہ خانہ ہما آفتاب، ہمیں قدر نہیں ہے، ہمیں تو مرنے، جو مردہ پرست قوم ہے۔ جب اللہ والے چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں حضرت ایسے تھے، حضرت ویسے تھے۔ زندگی میں تو ہم دوسروں کی باطل سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ان اللہ والوں سے بدگمان رہتے ہیں، جب یہ لوگ چلے جاتے ہیں پھر قدر ہوتی ہے۔ بہرحال تو بڑے بڑے اکابر وہاں سے پڑھ کر تیار ہوئے، اور پھر مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ اور حضرت کے اور بھی دوسرے شاگرد کہ ایک طرف تو وہ درس دے رہے ہیں، یعنی مدرسے میں دارالعلوم میں جو ہے حدیث پڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف فارغ ہونے کے بعد عوام میں نکل کر تحریک چلا رہے ہیں، جنگ آزادی کے لیے مسلمانوں کو اور برادران وطن کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ 1878 سے 78 سے لے کر 1916 تک اس طرح ہمارے اکابر نے، دیوبند سے نکلنے والے علماء نے نکل کر ملک میں چپے چپے پر جا کر آوازیں لگائیں، لوگوں کو جمع کیا کہ یہ ملک غلام ہو چکا ہے، انگریزوں کا غلام ہو چکا ہے، ملک کو آزاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے، جا کر تحریک چلائی۔ اور پھر اس کے بعد ایک تحریک ریشمی رومال چلی، تھوڑے سے وقت میں کیا بیان کریں، تحریک ریشمی رومال چلی افغانستان سے، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریک ریشمی رومال، وہ تو مستقل اس پر بیان کرنے کی ضرورت ہے، خالی یہ سنیے کہ تحریک چلی، لیکن یہاں پر بھی اپنوں کی غداری لیٹ ہوگی، اپنے ہی لوگوں نے جا کر انگریزوں کے سامنے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا، یہ راز فاش کر دیا۔ اس کے نتیجے میں
مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عزیر گل، مولانا نافع گل، تقریباً 223 علماء کرام کے خلاف وارنٹ نکلا اور ان کو پکڑ کر ملک سے باہر، ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے اگر کسی کو باہر جلا وطن کی سزا ملی ہے تو وہ مسلمان تھے، اس میں ایک بھی نان مسلم نہیں تھا۔ 223 علماء کرام اور اکابر کو ملک کے باہر یورپ کے جزیرے اور ٹاپو مالٹا لے گئے۔ مالٹا برفیلا ٹھنڈا علاقہ، جزیرہ جس کو ٹاپو بولتے ہیں، سمندر کے بیچ میں جو علاقہ ہوتا ہے جزیرہ، وہ مالٹا ہے، بہت ٹھنڈا علاقہ جہاں برف ہی برف ہوتی ہے، وہاں 223 لوگوں کو لے گئے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سب کے سردار ہیں، ان کے شاگرد مولانا مدنی ہے، مولانا عبید اللہ سندھی ہے، مولانا عزیر گل، مولانا نافع گل وغیرہ، یہ بڑے بڑے علماء ان کے ساتھ ہیں۔ وہاں عجیب و غریب انداز سے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے، پھر اس میں صحیح طریقے سے آدمی بیٹھ بھی نہ سکے، لیٹ بھی نہ سکے، اس طرح ان کمروں میں بند کر دیا جیل کے اندر۔ اور بار بار انگریز آ کر کہتے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، ایک دم سنگل باڈی کے انسان، پتلے دبلے لیکن بڑے خوبصورت تھے حضرت، تو کہتے ہیں کہ محمود الحسن صرف اتنا کہہ دو کہ ہم انگریز کے خلاف نہیں ہیں، ہم انگریز کے ساتھ ہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کہا کہ تم کچھ بھی، یعنی میری بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، لیکن ہر ٹکڑے سے انگریز کی دشمنی ہی نکلے گی۔ آپ کو مارا جاتا، ستایا جاتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا کہ آپ کے کمرے میں زہریلے سانپوں کو لا کے چھوڑ دیا کہ ان کو کاٹ کر ہلاک کر دیں۔ جب وہ سانپ آئے کمرے میں چھوڑا گیا تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ حسین احمد، اب اللہ اللہ کرو، اب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ اللہ کی ضربیں لگاؤ۔ تو تاریخ گواہ ہے یہ لوگ صرف ظاہری طور پر نماز روزے کرنے والے ظاہری طور پر مسلمان نہیں تھے، دل کی دنیا آباد تھی میرے بھائیوں، دل سے اللہ کا گہرا تعلق تھا۔ آج ہمارا دل کا کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے، غیر اللہ سے ہمارے دل برباد ہو چکے ہیں، دل پر گناہوں کے جالے پڑے ہوئے ہیں، دل کی دنیا برباد ہو چکی ہے۔ لیکن اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ اللہ سے دل سے گہرا تعلق تھا۔ جب انہوں نے اللہ 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 الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی جب ضربیں لگانی شروع کی، ذکر کرنا شروع کیا، تو انگریز دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ سانپ بھی اپنے فن پر کھڑے ہو کر اللہ اللہ اللہ، وہ بھی جھومنے لگے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ انگریز حیران ہے یہ کاٹ کیوں نہیں رہے ہیں، وہ واپس چلے گئے۔ تو یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو خطرناک سزائیں دی گئی، برف کی سل پر لٹایا جاتا اور اوپر سے مارا جاتا۔ جب دیوبند میں جب جنازہ اٹھا ہے، بعد میں جب انتقال ہوا ہے، کیونکہ چھوٹ کر آئے ہیں تو میں سناؤں گا، جب دیوبند میں جنازہ اٹھا ہے تو جو غسل دے رہے تھے دیکھا تو بالکل کمر کالی ہو چکی تھی، حالانکہ بڑے خوبصورت تھے۔ وہ لوگ رونے لگے کیونکہ یہ ایسی پیٹھ اور ایسی کمر کسی کی دیکھی نہیں۔ تو پھر مولانا حسین احمد مدنی جو ساتھ میں رہے ہیں شیخ الاسلام، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ میرے اور میرے استاد کا راز تھا، اب تک حضرت نے منع کیا تھا کسی کو بتانا نہیں کہ ہم پر کیا تکلیفیں آئی ہیں، لیکن جب حضرت اب نہیں رہے، اب دنیا سے چلے گئے، اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انگریز آگ جلاتے اور آگ میں الٹا لٹا دیتے، اور یہاں تک کہ چلتی جل جل کر وہ پورا پیچھے کا پورا حصہ کالا ہو چکا تھا، اور کہتے تھے ایک مرتبہ کہہ دو محمود الحسن، ایک مرتبہ کہہ دو ہم انگریز کے ساتھ ہیں، ہم انگریز کے مخالف نہیں ہیں۔ کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اسی کی سزا کا نتیجہ تھا۔ بہرحال 1916 میں جب وہاں سے 1916 میں لے گئے تھے، 1919 کے آخر میں 3.5 سال وہاں کالا پانی کی سزا بھگتنے کے بعد جب بامبے ایئرپورٹ پر اترے ہیں سمندر کے راستے سے، وہاں استقبال ہوا، ہزاروں کا مجمع وہاں لینے کو آیا، اور اسی وقت جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی جا چکی تھی، اس کے بانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو اسی وقت یہ مشورہ ہوا کہ آپ اکیلے لڑنا زیادہ مفید نہیں ہے،
اب برادران وطن کو، نان مسلموں کو بھی شامل کیا جائے۔ چنانچہ اس وقت ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ سے بیرسٹر اور وکالت کی ڈگری لے کر آنے والے موہن داس کرم چند گاندھی کو، یہ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو ہندوؤں کا لیڈر بنایا جائے۔ تو ان کو لیڈر بنانے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور مہاتما کا لقب دینے والے مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہم ہی نے ان کو لیڈر بنایا۔ راشٹر پتا بولتے ہیں، فادر آف نیشن ان کو کہا جاتا ہے، راشٹر پتا، قومی والد ان کو مانا جاتا ہے۔ تو ان کو لیڈر اور یہ لقب دلوانے والے مسلمان ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، اور مسلمانوں نے ان کو مہاتما کا لقب دیا اور ان کو لیڈر طے کیا۔ اور پھر جمعیت علماء نے اپنے فنڈ، اپنے پیسوں سے گاندھی کو پورے ملک کا سفر کروایا، خرچہ ہم نے کیا کہ جا کر یہ آواز بلند کریں اور اپنا تعارف کرائیں اور بتایا جائے کہ یہ تمہارے لیڈر ہیں، ان کا ساتھ دو، ملک کو آزاد کرواؤ، قربانی دو، یہ تمہارے لیڈر ہیں۔ پورے ملک کا سفر کروایا اور آزادی کی تحریک اور مضبوط ہو گئی۔ ادھر شیخ الاسلام جو شیخ الہند کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کیونکہ وہ لوگ ہم ہی کو استعمال کر رہے تھے، انڈیا کے مسلمانوں کو اور نان مسلموں کو، وہی تو لڑیں گے، ان کے پاس اتنی فوج کہاں سے آئے؟ تو یہ فتویٰ دیا کہ انگریز فوج میں شامل ہونا حرام ہے۔ آپ کے خلاف وارنٹ نکلا اور عدالت، کراچی کی عدالت میں 1939 کو پیش کیا گیا۔ شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو، مولانا محمد علی وغیرہ قریباً ساتھ میں تھے۔ انگریز جج نے کہا کہ حسین احمد، آپ نے فتویٰ دیا تھا، آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ کہا دیا تھا کیا ہوتا ہے؟ دیا تھا، دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا۔ واہ، قربان جائیے ہمارے اکابر کے جذبے کو اور ان کی عزم و ارادوں کو اور ان کے اللہ پر توکل اور بھروسے کو، اس پر قربان جائیے۔ کہا دیا تھا کیا ہوتا ہے؟ دیا تھا، دیتا ہوں آج بھی، اور جب تک زندہ ہوں دیتا رہوں گا۔ مولانا محمد علی جوہر نے پیر پکڑ لیے کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، اور ابھی صلح کر لیں اور معافی مل جائے گی اور بات بنا لیں۔ انگریز جج نے کہا کہ حسین احمد، اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو تم کہہ رہے ہو اس کا نتیجہ تمہیں معلوم ہے کیا ہوگا؟ فوراً بیگ سے 2 چادر سفید نکالی اور اس کے ٹیبل پر مار کر کہا، ہاں تبھی اسی لیے حسین احمد اپنا کفن دیوبند سے خود ساتھ لے کر آیا ہے کہ تاکہ مرنے کے بعد انگریز کا کفن مجھے نہ ملے، اپنا کفن خود میں دیوبند سے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ایسی ایسی قربانیاں ہمارے اکابر نے دی ہیں۔ یہ تو وہ حالات ہیں جو ہائی لائٹس میں نے بتائی، مین باتیں، ورنہ اس کے پیچھے بہت ساری داستانیں ہیں، بہت سارے جو ہے۔ شیخ الہند کا تو حال یہ تھا میرے بھائی کہ آخر میں جب بس 1-2 سال زندہ رہے، پھر انتقال ہو گیا تھا، تو آخر میں جب چلنے سے عاجز ہو گئے تھے تو کہا تھا، میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ چارپائی پر مجھے ڈالیں اور کندھے پر چارپائی اٹھا کر گھومیں پورے ملک میں، تاکہ میں اعلان کروں کہ چلو انگریزوں کی غلامی حرام ہے، اس ملک کو آزاد کرانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ان کے خون میں، رگ رگ میں اس ملک سے پیار اور آزادی کا یعنی وہ جذبہ بھرا ہوا تھا۔ اس لیے یہ جو آج کا دن ہے یا جو آنے والا ہے 15 اگست، یہ قومی تہوار تو نمبر 2 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ پہلے ہماری دین کی، ہمارے وجود کی داستانیں وابستہ ہیں، ہمارے ایمان، ہمارا یہاں پر جو وجود ہے اس ملک میں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اس کی داستانیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، ہماری تاریخ وابستہ ہے۔ اس لیے کوئی یاد رکھے نہ رکھے، ہم ضرور اس کو یاد رکھیں گے۔ ارے ہم کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم ان کو یاد کر کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ان کو یاد کر کے ایسا جذبہ تو پیدا کر سکتے ہیں، سبق تو حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا ہم اتنے بھی بے غیرت ہو گئے، اتنے بھی ہم غافل ہو گئے کہ یہ دن آئے، ہر سال آتا ہے، ہر سال 15 اگست آتا ہے اور ہمیں یہ آواز دیتا ہے، مسلمانوں کب تک سوئے رہو گے خواب غفلت میں، اٹھو بیدار ہو جاؤ، دیکھو ہم نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔
تو ان کو یاد رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج تاریخ کو مٹایا جا رہا ہے, نس کیا جا رہا ہے. جنہوں نے ناخن بھی نہیں کٹوایا تھا, انگلی کٹانا تو دور کی بات, جنہوں نے ناخن بھی نہیں کٹوایا تھا, آج انہیں آزادی کا ہیرو اور لیڈر قرار دیا جا رہا ہے. اور جنہوں نے سب کچھ لٹایا, سب کچھ کھپایا, آج ان کا نام و نشان مٹایا جا رہا ہے. ہم اگر بھول گئے, دو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے, وہ مٹا دی جاتی ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. دو چار امیدوں کے دیے اب بھی ہیں روشن, ماضی کی حویلی ابھی ویران نہیں ہے. سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.